نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زمانہ جاہلیت کا ایک عبرت آموز واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں نے اپنی 10 بیٹیاں 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دی تھی۔ چنانچہ حدیث میں ایک صاحب کا ایک عجیب واقعہ آیا ہے۔ ایک صاحب مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان ہونے کے بعد اس صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ حضور میری ایک بیٹی تھی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی، مگر مجھے اس کا زندہ رہنا گوارا نہ ہوا، تو میں ایک دن اس کو اس کی ماں سے بہانہ کر کے لے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ذرا گھومنے چلتے ہیں، اور اس کو جنگل لے گیا۔ وہاں پر میں نے پہلے سے ایک کنواں کھودا ہوا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کنواں کھودنا چاہتا ہوں تاکہ پانی حاصل ہو جائے۔ میں تجھے نیچے اتارتا ہوں، تو ڈول میں مٹی بھرنا اور میں اس کو اوپر کھینچ لیا کروں گا۔ چنانچہ اس بیٹی نے میرا کہنا مانا اور نیچے اتر گئی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو، مجھ پر مٹی گر رہی ہے، لیکن میں ایسا سنگ دل تھا کہ مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برابر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ مٹی پہلے اس کے گھٹنوں تک آئی، پھر پیٹ تک، پھر گردن تک، بالآخر سر کے اوپر تک مٹی آ گئی، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی، اور بیٹی چیخ و پکار کرتی رہی، اور آخر میں اس کی چیخ و پکار بھی ختم ہو گئی، اور میں اس کو اسی طرح زندہ دفنا کر واپس آ گیا۔ اسی طرح آج جو بھی مسلمان بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصہ کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت اور باعث عار سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو وہ ذرا غور کرے کہ اس کا یہ عمل کن لوگوں کے مشابہ ہے۔ تو یاد رکھے، جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش عین اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے آ کر اس ظالمانہ عمل کا خاتمہ کیا، لہٰذا مسلمانوں کو اس رسم اور رواج سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور بیٹی کے پیدائش پر ہرگز غصے اور نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹی کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جس مروت، شفقت اور محبت کا اظہار کیا ہے، اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا چاہیے، اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی